السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ JCERT ڈیجی اسکول میں آپ سبھی کا دلی خیر مقدم ہے۔ میں محمد سعید عالم۔ آج ہم NCERT کتاب نوائے اردو کا حصہ نظم کو لے کر حاضر خدمت ہے، اور آج ہم اس حصہ نظم کا پہلا جو صنف ہے یعنی غزل کے بارے میں پڑھیں گے، اور غزل کو یعنی مرزا محمد رفیع سودا کے تعلق سے بھی پڑھیں گے۔ اس سے قبل غزل کی تعریف، غزل کے مفاہیم، معنی اور لغوی معنی پہ ہم تھوڑا کلام کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ اصناف سخن میں غزل اہم ترین صنف شاعری ہے۔ اردو شعری ادب میں سب سے زیادہ سرمایہ غزل ہی کا ہے۔ یہ وہ صنف ہے جس میں عشق و محبت کا ذکر ہوتا ہے۔ گویا کہ بنیادی طور پر غزل کی شاعری عشقیہ شاعری ہے۔ عاشقانہ مضامین اور غنایت غزل کی خاص پہچان ہے، لیکن آہستہ آہستہ غزل میں دوسرے مضامین بھی داخل ہوتے گئے، اور آج کی تاریخ میں آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ غزل میں تقریباً ہر طرح کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے تھے پہلے کہ غزل جس سے مراد لی جاتی ہے جس میں عورتوں سے یا محبوب سے باتیں کی گئی ہوں، لیکن اب غزل کا دامن کافی وسیع ہو گیا ہے اور اس میں ہر طرح کے مضامین بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غزل آج بھی اردو کی سب سے زیادہ مقبول صنف سخن ہے، یعنی سب سے زیادہ عرف عام میں قبول کی گئی ہے۔ غزل کا ہر شعر اپنے مفہوم کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، اس لیے سب سے زیادہ یاد رہ جانے والے اشعار بھی غزل کے ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح غزل کا دامن کافی وسیع ہو گیا ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے ایک شعر ہے فیض احمد فیض صاحب کی، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ تو مگر فیض کے اس شعر سے آہستہ آہستہ غزل کا دامن وسیع تر ہوتا گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس شعر میں محبت کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے راحت قلب کے لیے، سکون قلب کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے، اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ صرف عشق و عاشقی تک محدود رہنا کافی نہیں ہے۔ اس طرح سے جو ہے غزل کا دامن کافی وسیع ہو گیا۔ اگر ہم بات کریں غزل کی تعداد کی، تو اردو غزل میں عام طور پر 5 یا 7 شعر ہوتے ہیں، لیکن کئی غزلوں میں اس سے زیادہ اشعار بھی ملتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 25 سے بلکہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، اور غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، جس میں غزل کا ہر شعر اپنی جگہ جداگانہ مفہوم کا حامل ہوتا ہے۔ جو بھی ہم نے ذکر کیا، غزل کا آخری شعر جسے ہم مقطع کہتے ہیں، اس میں شاعر اپنا نام یعنی تخلص کا استعمال کرتا ہے، اس لیے اس شعر کو ہم مقطع کا شعر کہیں گے۔ اچھا، ایک بات اور ہے کہ غزل کا سب سے جو اچھا شعر ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو اور شعر قافیے پر ہی ختم ہو جاتے ہیں، اس غزل کو ہم غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ تو یہ رہا آج ہم نے پڑھا غزل کے تعلق سے۔ اب ہم بات کرنے والے ہیں آج کا جو ہمارا غزل کو شاعر ہے مرزا محمد رفیع سودا۔ اب ہم بات کریں گے مرزا محمد رفیع سودا کے حیات اور ان کی شاعری کا جائزہ لیں گے۔ جب ہم اردو شاعری میں مرزا محمد رفیع سودا کے بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن، ہماری فکر قصیدے کی جانب چلی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ قصیدے کا باقاعدہ جو آغاز ہے، قصیدہ اردو کا پہلا جو باقاعدہ قصیدہ نگار گزرے ہیں وہ ہمارے مرزا محمد رفیع سودا ہیں۔ یوں تو مرزا محمد رفیع سودا نے غزلیں بھی کہیں، قصیدے بھی کہے، شہر عاشوب بھی کہا، اس کے علاوہ انہوں نے مرثیہ بھی کہا، مگر جو کمال انہوں نے قصیدہ نگاری میں کی ہے وہ ناقابل فراموش ہے، اور اردو میں قصیدہ نگاری میں انہوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیا وہ قابل تعریف ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا کا موازنہ، ان کا ہم کمپیئر فارسی کے بڑے قصیدہ نگاروں سے کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مرزا محمد رفیع سودا کس پائے کے اعلیٰ
قسم کی ان کی شاعری ہے، اور خاص کر آج ہم جو مرزا محمد رفیع سودا کے تعلق سے پڑھنے والے ہیں وہ ہے غزل کے تعلق سے۔ اس سے قبل ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ مرزا محمد رفیع سودا کے ان کی حیات اور ان کی خدمات پہ ہم تھوڑی روشنی ڈالیں۔ مرزا محمد رفیع ان کا پورا نام ہے، اور سودا تخلص تھا۔ سودا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے والد گرامی سوداگر تھے، اس وجہ سے یہ جو ہے ان کا تخلص سودا انہوں نے رکھا ہے۔ ان کے والد بغرض تجارت اور کاروبار کے سلسلے میں کابل سے دہلی آئے اور یہیں آباد ہو گئے۔ سودا دلی میں پیدا ہوئے، اور قدیم ایک بات اور یہ بھی جاننے والی بات ہے کہ ان کی جو سن پیدائش ہے اس پہ کافی آپس میں جو ہے سودا کی پیدائش میں کافی اختلاف ہے۔ ویسے جو مورخین نے جو تاریخ اور جو سن بیان کی ہیں وہ ہے 1713 اور 1706 بھی کہیں کہیں مذکور ہے، مگر ہم جو آپ کے جو نصاب میں شامل ہے اس میں 1713 مذکور ہے، اور اس کو ہی ہم لے کر کے چلیں گے۔ تو سودا کی پیدائش 1713 میں دہلی میں ہوئی، اور قدیم رسم و رواج کے مطابق عربی و فارسی کی تعلیم حاصل کی۔ بچپن ہی سے نہایت ذہین اور موزوں طبع تھے، مطلب کہ زمانے طالب علمی کی بات کریں تو اس زمانے سے ہی سودا کے جو ذہنی لیاقت ہے وہ کافی اعلیٰ تھا۔ ابتدا میں فارسی اشعار کہے اور کچھ دن سلیمان قلی خان کو اپنا کلام دکھاتے، مگر باقاعدہ اگر ہم بات کریں کہ انہوں نے شاہ حاتم کی شاگردی اختیار کی، اور سودا کی شاعری کا جو صحرا سن کر نواب شجاع الدولہ نے انہیں دعوت دی کہ وہ لکھنؤ آئیں، مگر کسی وجہ سے سودا اس وقت تو حاضر نہ ہو سکے، مگر بعد میں جب ان کے بیٹے نواب آصف الدولہ کے زمانے میں پھر وہ جو ہے لکھنؤ کا رخ کیے، اور یہاں کافی ان کی خاطر خواہ پذیرائی ہوئی، اور لکھنؤ میں ہی پھر ان کا انتقال ہوا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ سودا تمام اصناف شاعری میں انہوں نے طبع آزمائی کی ہے۔ سودا نے شاعری کے تمام اصناف میں طبع آزمائی کی ہے، مگر قصیدہ گوئی اور ہجو نگاری جسے ہم کہتے ہیں، کسی کی جو ہے قصیدے میں کسی کی تعریف بھی ہوتی ہے، کسی کی جو ہے ہجویہ بھی کی جاتی ہے۔ تو سودا نے قصیدہ گوئی اور ہجویہ نگاری یعنی ہجو نگاری میں ان کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ ان کے قصائد اپنے پرشکوہ لب و لہجے، مضامین کی تازگی، خیال کی بلندی، کلام کی چستی اور بندش کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ اردو قصیدے کی تاریخ میں کوئی بھی دوسرا شاعر سودا کے مرتبے کو نہیں پہنچا۔ سودا کے بعد قصیدہ نگاری میں دوسرا جو بڑا نام ہم لے سکتے ہیں وہ ہیں ابراہیم ذوق، جن کا ہم خاقانی ہند کے بھی نام سے جانتے ہیں۔ اب بات کرتے دیکھیے، سودا جو ہے مزاجاً قصیدے کے شاعر ہیں۔ یوں تو انہوں نے غزلیں کہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے مرثیہ بھی پڑھی ہیں، اور قطع اور بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، کیا کچھ نہیں لکھا ہم یہ کہہ سکتے ہیں، مگر مزاجاً قصیدے کے شاعر ہیں، لیکن ان کی غزلیں زبان و بیان کی صفائی اور لہجے کی تیکھے پن کی وجہ سے اپنی خاص پہچان رکھتی ہیں۔ اب ہم مرزا محمد رفیع سودا کا جو نصاب میں شامل ان کا جو شعر ہے غزل کا پہلا مصرع ہم پڑھتے ہیں۔ بہار بے سپر جام و یار گزرے ہے، نسیم تیری چھاتی کے پار گزرے ہے۔ تو اس شعر کا تشریح ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ بہار کا جو موسم ہے، بہار کا موسم بغیر محبوب اور جام و مینا کے گزر رہا ہے۔ جام و مینا سے مراد شراب و کباب ہے۔ بس یہ سمجھ لو کہ نسیم بجائے فرحت اور تازگی دینے کے چھاتی پر تیر کی طرح لگتی ہے۔ مراد یہی ہے کہ محبوب کے بغیر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ فیض نے بھی اس مضمون کو شعر کہا ہے۔ دوسرا جو شعر ہے، گزر میرا تیرے کوچے میں گو نہیں نہ سہی، گزر میرا تیرے کوچے میں گو نہیں نہ سہی، میرے خیال میں تو لاکھ بار گزرے ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارا تیرے کوچے سے گزرنا نہ سہی، مطلب تیرے گلی سے آنا جانا نہ سہی، مگر ہم تجھے بتا دیں کہ
کہ تو ہمارے تصویر میں، ہمارے خواب و خیال میں لاکھوں بار آتا ہے، بلکہ اب اس حالت کو یوں ہی بیان کرتے ہیں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ ان کا آخری شعر جسے ہم مقطع کا شعر کہتے ہیں، وہ آپ دیکھیں کہ مجھے تو دیکھ کر جوش و خروش سودا کا، مجھے تو دیکھ کے جوش و خروش سودا کا، اسی ہی فکر میں لیل و نہار گزرے ہے۔ لیل و نہار سے مراد دن رات ہوتا ہے۔ سودا کے عشق کا جو جوش و خروش کو دیکھ کے یہ پتھر سے سر پھوڑ رہا ہے، اور جنوبی کیفیت میں یعنی جنونی کیفیت میں اپنے دن گزار رہا ہے۔ مراد یہی ہے کہ سودا اپنے جنون عشق کے بارے میں محبوب کو بتا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اب تو سنگ ہی میری آشفتہ سری کا علاج رہ گیا ہے۔ اب کچھ ہم جو مشکل الفاظ آئے ہیں اس شعر میں، اس کے معنی کو ہم بتانا چاہیں گے۔ جو ورڈ ہے، جو لفظ ہے نسیم، نسیم کا مطلب ہوتا ہے صبح کی خوشگوار ہوا۔ جوش و خروش، بہت زیادہ جوش ولولہ اور تیزی۔ اضطراب کا مطلب ہوتا ہے بے چینی، بے قراری۔ لیل و نہار، رات اور دن۔ کوہسار،